بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عمران خان پاکستان کی قسط نمبر 14 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کھیل کی دنیا بے رحم ہوتی ہے۔ ماں جب تک زندہ تھیں میں رحم کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ اگر آپ دشمن ٹیم کا کام تمام نہ کریں گے تو وہ آپ کا بھرکس نکال کر رکھ دے گی۔ کھیل کے میدان میں نے کبھی کسی مخالف پر ترس کھایا، نہ ہی اپنے لیے رحم کی کبھی آرزو کی۔ اگر بے رحم قاتل جیسی جبلت موجود نہ ہو تو آدمی چوٹی کا کھلاڑی کبھی نہیں بن سکتا۔ جب بھی اپنے معاشرے کے محروم طبقے سے واسطہ پڑا تو میں اپنے اسی ذہنی میلان کا مظاہرہ کرتا۔ ترس کھانے کی بجائے اکثر میں سخت گیر ہی تھا۔ میں سوچتا یہ لوگ اس لیے غریب ہیں کہ کاہل ہیں اور محنت سے جی چراتے ہیں۔ ہماری اشرافیہ کی غالب اکثریت کا غریبوں کے ساتھ یہی رویہ ہے۔ مغربی دنیا کمزور ملکوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھتی ہے۔ ہسپتال کے تجربے نے میرا انداز فکر بدل کر رکھ دیا اور میں نے اپنے وطن کے عام لوگوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ عام پاکستانیوں کی صلاحیت اور قوت کا ادراک مجھے ہونے لگا۔ میں نہ صرف اپنے تعصبات پر قابو پا سکا بلکہ مفلسوں اور محتاجوں کے بارے میں بھی میرا انداز فکر بدلنے لگا۔ راستے روشن ہونے لگے۔ انہی مشاہدات سے میں اس فیصلے تک پہنچا کہ مجھے سیاسی طور پر پاکستانی عوام کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب میں محسوس کرنے لگا کہ تبدیلی کی مخالف قوتوں کو چیلنج کرنا ہوگا اور عام آدمی کو تحفظ دینے کے لیے جاں فشانی سے جد و جہد درکار ہے۔ عام پاکستانی کے ساتھ موروثی سیاستدانوں نے بہت برا سلوک کیا ہے۔ دن رات میں یہی سوچتا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں سیاست میں داخل ہونے والا تھا۔ 1984 میں وفات سے قبل میری ماں اذیت کے دن جیتی رہیں۔ میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنے ایک دن میو ہاسپٹل گیا۔ میں کمرہ انتظار میں تھا جب ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر بہت بے چینی تھی، تکلیف سے ستا ہوا چہرہ۔ یہ تاثر میرے لیے عجیب بہرحال نہ تھا۔ پچھلے کئی ماہ سے میرے والد، میری بہنیں اور خود میں اسی حال سے دوچار تھے۔ بوڑھے آدمی کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا تھا اور دوسرے میں کچھ دوائیں۔ چونکہ وہ خود پڑھ نہ سکتا تھا اس لیے اس نے سب چیزیں ڈاکٹر کے نائب کو تھما دی کہ جانچ لے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک دوا کم ہے۔ کتنے میں آئے گی؟ رنجیدہ آدمی نے پوچھا۔ قیمت بتائی گئی تو اداس چہرے پر مایوسی اور نا امیدی گہری ہو گئی۔ کچھ کہے بغیر وہ مڑا اور باہر نکل گیا۔ میں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ نوشہرہ کا یہ پشتون بزرگ اپنے کینسر میں مبتلا بھائی کو یہاں علاج کے لیے لایا ہے۔ ہسپتال میں کوئی بستر خالی نہیں ہے، اس لیے برآمدے میں پڑا ہے۔ بوڑھا قریب ہی ایک زیر تعمیر عمارت میں محنت مزدوری کرتا ہے اور باقی وقت اپنے بھائی کی دیکھ بھال۔ میو ہسپتال میں علاج مفت ہونا چاہیے کہ سرکاری ہسپتال ہے، مگر مریضوں کو دوائیں اکثر اپنی جیب سے خریدنا پڑتی ہیں۔ میں والدہ کو علاج کے لیے لندن لے گیا تو پتہ چلا کہ کینسر کا علاج کس قدر مہنگا ہے، حتیٰ کہ مارفین سے بنائی گئی درد کش دوائیں دستیاب ہی نہ تھیں۔ اگر مل جاتی تو بے حد گراں۔ 6 ماہ سے 2 سال تک علاج ہوتا ہے۔ اب تو خیر یہ ممکن ہو چکا کہ کینسر کا مریض درد کے بغیر موت کی گہری تاریکی میں ڈوب جائے۔ ان دنوں مگر پاکستان میں کینسر کی تکلیف سے نمٹ لینے کا تصور ہی موجود نہ تھا۔ ایک میں اور میرا خاندان تھا۔ تمام تر وسائل اور تعلقات کے باوجود گہری مایوسی کی کیفیت سے دوچار۔ پھر اس غریب آدمی پر کیا گزر رہی ہوگی؟ ماں کی علالت کے دنوں میں مسلسل اسی ایک بات پر میں سوچتا رہا۔ بوڑھے پشتون کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے رہتا۔ ماں کو میں برطانیہ لے کر گیا تو انکشاف ہوا کہ مرض کی جس نوعیت میں وہ مبتلا تھی بر وقت اگر تشخیص ہو جاتی تو شافی علاج ممکن تھا۔ یہ بات بڑی ہی تکلیف دہ تھی کہ علاج کے لیے ملک سے باہر جانا پڑا۔ جو بھی اس تجربے سے گزرا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دولت کی فراوانی کے باوجود مریض اور اس کے پیاروں پر کیا گزرتی ہے۔ ملک سے بہت دور جب آپ اپنے خاندان کے گھنے سائے سے محروم ہوں اور مہینوں محروم رہیں تو مشکل اور بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ پاکستان میں ایک کینسر ہاسپٹل بناؤں گا جہاں علاج کے اخراجات کی فکر مفلس مریض کے لواحقین کو فکر مند نہ رکھے اور دولت مند بھی وطن سے دور جا پڑنے پر مجبور نہ ہوں۔ بالکل مجھے معلوم نہ تھا کہ پاکستان جیسے غریب ملک میں کینسر ہاسپٹل کا قیام کتنا مشکل ہوگا۔
خاص طور پہ اس لیے کہ یہ کام تنہا کرنا ہوگا۔ معلومات حاصل کرنا شروع کی تو معلوم یہ ہوا کہ حکومت پنجاب نے 1980 کی دہائی میں ایک کینسر ہاسپٹل قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ رقم مختص کرنے کے باوجود منصوبے کو ناقابل عمل قرار دے دیا گیا۔ اول تو ہسپتال پر بہت بڑی رقم خرچ ہوگی، پھر اسے چلانا اور بھی مہنگا پڑے گا۔ ان دنوں پاکستان میں اس مرض کے صرف 2-3 معالج ہی موجود تھے۔ وہ شرمناک حد تک قلیل سرکاری تنخواہ پر کام کرنے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ بہت مہنگے طبی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں ایسے انجینئرز بھی بہت کم تھے جو خرابی کی صورت میں ان مشینوں کی مرمت کر سکیں۔ کرکٹ میں یوں بری طرح مبتلا تھا کہ بہت دن میں اس خیال پہ یکسو نہ رہ سکا۔ 1987 کے بعد میں نے پھر سے سوچنا شروع کیا کہ منصوبے کو کس طرح عملی شکل دی جائے۔ جتنے لوگوں سے میں نے بات کی، خاص طور پر ڈاکٹروں سے، انہوں نے میری حوصلہ افزائی نہ کی۔ میں شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگا۔ عین ممکن تھا کہ منصوبہ ملتوی ہوتا چلا جاتا۔ جب میرے کزن قمر خان نے 1988 میں ایک کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران چندہ جمع کرنے کے لیے عشائیے کا اہتمام کر ڈالا۔ اپنی نوعیت کی یہ پہلی تقریب تھی۔ $20,000 جمع ہو گئے۔ اب ہم آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ پاکستان لوٹا تو میں نے ایک ٹرسٹ اور بورڈ آف گورنرز تشکیل دے دیا۔ فلاحی اداروں کے لیے خدمت کا وسیع تجربہ رکھنے والے وکیل پرویز حسن اور معروف کاروباری شخصیت رزاق داؤد ہمارے ساتھ شریک ہو گئے، تمام تر توانائی کے ساتھ مصروف عمل۔ میرے دوست عاشق قریشی اور عظمت علی بھی اس بورڈ میں شامل ہوئے۔ افسوس کہ بعد ازاں اسی ہاسپٹل میں ان کا انتقال ہوا۔ اندرون لاہور سے تعلق رکھنے والی معروف کاروباری ہستی بابر علی اور بعد ازاں ملک کے وزیر خزانہ بننے والے شوکت ترین بھی منصوبے کا حصہ بنے۔ میرے والد اس بورڈ کے چیئرمین تھے۔ میں نے لاہور میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ ملک بھر سے چوٹی کے 20 ڈاکٹروں کو مدعو کیا تاکہ وہ بورڈ آف گورنرز کو بتائیں کہ منصوبے پر مزید پیش رفت کس طرح ممکن بنائی جائے۔ 20 میں سے 19 ڈاکٹروں نے رائے دی کہ یہ سرے سے قابل عمل ہی نہیں۔ جس نے کہا تھا قابل عمل ہے وہ بولا، اس بات کا مگر کوئی امکان نہیں کہ غریبوں کو مفت علاج میسر آئے، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس اجلاس کے بعد ہم سب بددلی کا شکار تھے۔ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ صورتحال سے نمٹا کس طرح جائے۔ منصوبے کو میں خیر باد نہ کہہ سکتا تھا۔ ایک تو میں اعلان کر چکا تھا، ثانیاً کچھ عطیات بھی وصول کر لیے تھے۔ میرے کزن جاوید برکی کا مشورہ یہ تھا کہ میں اپنی ماں کے نام پر ایک بڑی ڈسپنسری بنا دوں اور ہسپتال کا خیال دل سے نکال پھینکوں۔ میری بہنیں میرے لیے بہت پریشان تھیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میری تمام تر عزت اور سارا اعتبار خاک میں مل جائے گا۔ جو توقیر کرکٹ سے میں نے کمائی ہے ہسپتال میں گنوا دوں گا۔ مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ چاہتا بھی تو دستبردار نہ ہو سکتا تھا۔ لوگوں سے لیا ہوا چندہ کس طرح میں واپس کرتا؟ ٹھیک اسی وقت مایوسی کے اس کالے دشت میں اچانک ایک شمع جل اٹھی۔ پاکستان ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکن ڈاکٹرز کے ساتھ ایک ملاقات میں چراغ روشن ہوا، روشن رہا اور پھر روشن تر ہوتا گیا۔ مدد کا انہوں نے وعدہ کیا اور اس وعدے نے مجھے حوصلہ دیا کہ کرکٹ کی مصروفیت کم کر کے ساری توجہ ہسپتال پر مرکوز کر دوں۔ میں نے اپنا ایک دفتر قائم کیا۔ یہ میرے دوست عمر فاروق گولڈی نے مجھے مفت فراہم کیا تھا۔ اسی دفتر میں ہسپتال کا پہلا ملازم بھرتی کیا گیا۔ آغاز کار میرے اندر ویسا جنون نہ تھا جو کبھی کرکٹ کے لیے جاگتا رہتا اور فتح حاصل کرنے کی امنگ کے ساتھ مجھے بیدار رکھتا تھا۔ غریبوں کے لیے ہسپتال میں بنانا تو چاہتا تھا، لیکن یہ تحریک میرے اندر طوفان نہ بنتی تھی۔ ایک عظیم ذمہ داری انجام دینے کا ویسا شدید احساس نہ تھا جو ہونا چاہیے تھا، بس ایک اخلاقی فرض جس کی جڑیں خود پر گزری بے پناہ اذیت اور توڑ کر رکھ دینے والے دردناک لمحات کی یادوں میں پیوست تھی۔ وہ جان لیوا کیفیت جو میوں ہسپتال کے کمرہ انتظار میں بوڑھے پشتون کو دیکھ کر مجھ پر طاری ہوئی تھی۔ کبھی یہ احساس مجھے تحریک دیتا کہ پاکستان میں اگر ایک کینسر ہاسپٹل ہوتا تو میری ماں کی جان ممکن ہے بچ گئی ہوتی۔ انسانوں کی خدمت کے لیے میرا تصور ابھی بہت محدود تھا۔ میری ماں ہر سال کرکٹ سے حاصل ہونے والی آمدن کا ایک حصہ مجھ سے لے کر غریبوں کو دے دیا کرتی کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ ان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ 1987 میں بازار حصص جب برباد ہوا تو میری جمع پونجی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈوب گیا۔
روحانیت کی جانب میرے سفر کا سلسلہ اب شروع ہو چکا تھا۔ ایک خیال مجھ پر طاری ہو گیا، شاید اس بات کی سزا مجھے ملی ہے کہ میں نے اپنی دولت کو آلودہ رکھا، زکوٰۃ سے اجلا نہ کیا۔ تب میں ایمان اور عقیدے کے تحت زکوٰۃ نہ دیتا تھا، بعد میں بات دوسری ہو گئی۔ میں نے پاکستان کے عام لوگوں کو فیاضی کے ساتھ خیرات کرتے دیکھا تو میرا ایمان راسخ ہونے لگا۔ یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ مفلسوں اور محتاجوں کی مدد پسند ناپسند کی بات نہیں بلکہ فرض ہے، بالکل بنیادی فرض۔ جتنے زیادہ لوگوں نے ہسپتال کے منصوبے کا تمسخر اڑایا، اتنا ہی میرا عزم پختہ ہوتا گیا۔ انہیں بہرحال غلط ثابت کرنا تھا۔ ہمیشہ سے میں ایک ضدی آدمی تھا، اسی ضد نے کرکٹ کے میدان میں میری مدد کی۔ حال تو ورنہ میرا یہ تھا کہ پہلے ہی ٹیسٹ میچ کے بعد میں ٹیم سے نکال دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ میرا پہلا میچ ہی آخری ہے۔ مجھ پر بے پناہ بوجھ تھا، بار بار مجھے بتایا جاتا کہ یہ ہسپتال سفید ہاتھی ہوگا۔ بعض نے کہا کہ بھائی اس ملک میں تو عام علاج کی سہولت دستیاب نہیں اور تم چلے ہو بین الاقوامی معیار کا منصوبہ مکمل کرنے۔ میں پوچھتا پھر ان غریب لوگوں کا کیا بنے گا جنہیں کینسر کا موذی مرض لاحق ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہر ایک کو مرنا ہے، کسی بھی صورت جب موت آ لے۔ ایک دن ملنے والوں میں سے ایک نے چند دوستوں کی موجودگی میں یہ کہا، سستی شہرت حاصل کرنے میں لگے ہو، جس طرح کے مشہور لوگ خبروں میں زندہ رہنے کے لیے خیراتی اداروں کو چندہ دیا کرتے ہیں۔ میں اسے مارنے لپکا۔ یہ ہماری اشرافیہ کا مزاج ہے، ان میں سے کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں، پستی کی آخری حد تک پہنچے ہوئے اخلاقی طور پر دیوالیہ لوگ۔ وہ کسی مغربی شخصیت کا ذکر کریں گے اور ایک عجیب سحر زدہ کیفیت میں کرتے ہی چلے جائیں گے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کی ان کی خدمت کرنے کی بات کریں اور آپ کے لہجے میں کچھ خواہش کی شدت پیدا ہو جائے تو وہ آپ کو گھسیٹ کر نیچے لانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں جہاں صدیوں سے خود وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح جی رہے ہیں۔ ایک بار پھر ایسا ہوا کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا جب انگلینڈ میں مجھے میرے مقصد سے بھٹکانے والے ایک شخص سے میرا واسطہ پڑا۔ یہ لندن کا شیزان ریسٹورنٹ تھا جہاں میں پاکستانی ڈاکٹروں سے ملنے گیا۔ انہوں نے مجھ سے ہسپتال کے بارے میں تکنیکی سوالات پوچھنا شروع کر دیے، پھر ان میں سے ایک منصوبے کا مذاق اڑانے لگا۔ تکنیکی سوالوں کے حوالے سے طبی معلومات پر اس نے میری کم علمی کا تمسخر اڑانے کی کوشش کی، بتایا کہ یہ میرا میدان نہیں اور میں ناکام رہوں گا، نیک نامی خاک میں مل جائے گی۔ اس قدر غصہ مجھے آیا کہ کھانا کھائے بغیر اٹھ کر وہاں سے آ گیا۔ ڈاکٹروں کے ساتھ مشورہ کرنے میں جایا کرتا، لیکن زیادہ تر ماہرین کو میں نے منطق پرست پایا۔ یہ لوگ نام نہاد عملیت پسندی، آہنی عملیت پسندی کے حصار میں جیتے ہیں۔ اب میں تو ہمیشہ سے ایک خواب دیکھنے والا ہوں۔ میری جد و جہد نے تو مجھے یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ ہار نہ مانیں تو کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ ہسپتال کا تصور اب بھی مبہم تھا۔ رضاکار ڈاکٹر ہماری مدد کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے اتنے بڑے منصوبے کے لیے درکار تجربہ ان کے پاس بھی نہ تھا۔ اس دوران ایک نمائشی کرکٹ میچ کے لیے میں نیو یارک گیا۔ میری ملاقات توصیف احمد نامی کینسر کے ایک ممتاز پاکستانی ماہر سے ہوئی۔ میں نے ان سے درپیش مشکلات پر بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ایسے پاکستانی ڈاکٹر کو جانتے ہیں جو یہ عظیم منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچانے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جس آدمی کا اس نے نام لیا، اتفاق سے وہ میری ماں کا سب سے چہیتا بھانجا نوشیروان برکی تھا۔ نوشیروان سے بات کی تو وہ آمادہ ہو گیا۔ تمام تر معاملات کار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اب میں نے اپنی پوری توانائی عطیات جمع کرنے پر مذکور کر دی۔ ایک بڑا بوجھ کندھوں سے اتر گیا۔ بہت سے لوگوں نے شوکت خانم ہسپتال کے قیام میں اصرار کیا، لیکن اس میں رتی برابر شبہ نہ ہونا چاہیے کہ باہمت نوشیروان کا کردار کلیدی تھا۔ اگر فیصلہ کن موڑ پر میری ملاقات اس سے نہ ہوئی ہوتی تو شاید آج بھی میں انجانے راستوں پر ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوتا۔ بورڈ کے سامنے اس کی پہلی ہی مفصل تجزیاتی گفتگو کے بعد ہم سب نے سکھ کا سانس لیا۔ آخر کار ایک ایسا شخص موجود تھا جو سب کچھ جانتا تھا، جو جانتا تھا کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنے کے آرزومند ہیں۔ اس نے ہم میں اعتماد پیدا کیا کہ ایک دن ہمارا خواب سچا ہو جائے گا، حقیقت کا روپ دھارے گا۔ نوشیروان کوئی معمولی معالج نہیں، وہ نہ صرف ایک غیر معمولی پلمونالوجسٹ ہے بلکہ اس کا غیر معمولی دماغ ہر وقت صحت سے متعلق
پورے نظام پر ہر پہلو سے متجسس رہتا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک موزوں چیلنج تھا۔ کنٹکی یونیورسٹی ہاسپٹل کے اس پروفیسر نے وہیں امریکہ میں بیٹھے بیٹھے ماہرین کے انتخاب سے لے کر عملے کے چناؤ تک سارے کام کی منصوبہ بندی کی۔ امریکہ میں اپنے تعلقات برت کر مناسب ترین قیمت پر اعلیٰ معیار کے بہترین آلات کی خریداری کا بندوبست کیا۔ ماں کی وفات کے بعد اللہ کی طرف میرے سفر کا آغاز ہو گیا تھا۔ ابھی تک مگر زندگی بسر کرنے کا میرا طریق خود پسندی پر مبنی تھا۔ پھر ہاسپٹل اور میرا ایمان ایک ساتھ تکمیل کے مراحل طے کرنے لگے۔ اس ادارے نے اللہ پر میرے یقین کا آخری حد تک امتحان لیا اور ہر اگلے مرحلے میں اللہ کا شکر ہے کہ اسے مزید پختہ بھی کیا۔ میرے ایمان ہی نے ہسپتال کی تکمیل میں میری مدد کی۔ ان در و دیوار سے ایسی محبت مجھے ہو گئی کہ اب ہم لازم و ملزوم تھے۔ رفتہ رفتہ بتدریج اللہ کے وجود پر تمام شکوک میرے دل سے رخصت ہوئے، یقین پختہ ہونے لگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی کہ اللہ کو کامیابی منظور تھی، وگرنہ میری اور اس ناتجربہ کار ٹیم کی غلطیوں نے یہ منصوبہ ڈبو دیا ہوتا۔ کتنے ہی مواقع آئے جب مایوسی کی گھٹائیں چھا گئیں، لیکن پھر کسی نہ کسی طرح سورج نکلتا اور نور ہر سو پھیل جاتا۔ 3.5 برس کی ریکارڈ مدت میں جب یہ ہاسپٹل مکمل ہو گیا تو تکبر کی بجائے اللہ نے میرے اندر عجز و انکسار پیدا کیا۔ میں حیران اور ششدر کھڑا تھا، اپنے پروردگار کا بے حد شکر گزار۔ ہمیشہ میں نے یہی چاہا کہ اپنے اخراجات اپنی آمدن تک محدود رکھوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کبھی کسی سے کوئی سوال نہ کیا۔ ہمارے معاشرے میں والدین سے طلب کرنے میں تامل نہیں ہوتا، مگر مجھے اپنے والد سے پیسے مانگنے پر الجھن محسوس ہوتی۔ اب ایک اور ہی مرحلہ تھا، مجھے اپنا انداز فکر بدلنا تھا۔ پیسے کم پڑے تو اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ میں باہر نکلوں اور دستے سوال دراز کروں۔ یہ میری زندگی کا مشکل ترین کام تھا۔ اس احساس کو میں لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ میرے لیے وہ لمحات کس قدر اذیت ناک ہوتے جب کوئی مالدار مجھے انتظار میں بٹھائے رکھتا۔ ان میں ایسے بھی تھے جو مجھے متکبر جان کر دانستہ میری توہین کرتے۔ بہت سے دعوت نامے موصول ہوتے، لیکن بہت سوچ سمجھ کر مجھے انتخاب کرنا ہوتا تھا۔ میں ایسے دعوت نامے اکثر مسترد کر دیتا جو مشہور شخصیات کی قربت حاصل کرنے کے آرزومند بھیجتے۔ عمر بھر انہوں نے دولت سمیٹی، اب وہ تحسین کے خواہش مند تھے۔ پھر ایسا وقت آن پڑا کہ اس طرح کی مخلوق سے بھی مجھے بات کرنا پڑی۔ میڈیا بھی ماضی کا حساب بے باک کرنے پر تلا تھا۔ کھلاڑی کی حیثیت سے پریس کو میری ضرورت تھی، مجھے اس کی نہیں۔ فیصلہ کرنے کے لیے میں آزاد تھا کہ کس سے بات کروں اور کس سے نہ کروں۔ اگر کوئی غیر ذمہ دار تھا یا جاہریت پر تلا ہوا تو نجات پانے میں کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ اب میں ان سب کو راضی رکھنے پر مجبور تھا۔ میرے خلاف ایک کالم کا مطلب تھا شوکت خانم ہسپتال کے لیے عطیات میں کچھ نہ کچھ کمی، اور یہ بات مجھے گوارا نہ تھی۔ اپنے مقصد کے لیے بعض اخبار نویسوں کے ساتھ مجھے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنا پڑا۔ گاہے یہ اذیت ناقابل برداشت ہو جاتی۔ نیک مقصد کے لیے میں بچوں کے پاس گیا۔ وہ آزاد روحیں جو تعصبات اور منفی جذبات سے پاک ہوتی ہیں، وہی میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت سے پیش آئے۔ ایک مسئلہ بھی مگر درپیش تھا، مجھے معلوم ہی نہ تھا کہ بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو بچوں کی قربت میں حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی میں گھر پہ ہوتا تو لوگ اپنے بچوں کو مجھ سے ملوانے ہمارے ہاں آیا کرتے۔ ان کا سامنا کرنے سے میں اس قدر گھبراتا کہ کوئی حد ہی نہیں۔ اپنی بہن سے میں التجا کرتا، ان سے کہہ دو عمران گھر پہ نہیں۔ میری ماں بیچاری بچوں سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ میری اس حرکت سے وہ نالاں رہتی اور مجھے ان سے ملنے کا حکم دیتی۔ سب بدل گیا، اب وہ سب کچھ خیال و خواب ہے۔ اب میں 2 بچوں کا باپ ہوں۔ ان کی رفاقت سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے آسودہ نہیں کرتی۔ 1990 میں آغاز کار سے 1.5 برس بعد عطیات جمع کرنے کی مہم غیر مؤثر ہونے لگی۔ اپنے تجربات اور مشاہدے سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ 100 روپے جمع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 10 روپے حاصل کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے اور آخری 10 سب سے آسان۔ فنڈ حاصل کرنے کے لیے بار بار میں ان لوگوں کے پاس جاتا جو پہلے ہی اپنا حصہ ڈال چکے۔ اب حال یہ تھا کہ وہ ہسپتال کا نام سننے تک کے روادار نہ تھے۔ میں جیسے ایک بند گلی میں تھا، مناسب رقم کے بغیر ہم کام شروع ہی نہ کر سکتے تھے۔ اس بحران میں ایک دوست نے مشورہ دیا،
کیونکہ بچے تمہارے سب سے بڑے مدعا ہیں، لہٰذا اسکولوں میں جا کر انہیں عطیات جمع کرنے پر آمادہ کرو۔ اس خیال نے مجھے پریشان کیا۔ اس کے بالکل برعکس میری بہن علیمہ کو یہ بات بہت پسند آئی، جو خود بھی اس خواب کا حصہ بن گئی تھی۔ 1 ماہ کے اندر اندر اس نے پاکستانی بچوں کے ذریعے عطیات کی مجوزہ مہم کو حتمی شکل دے دی۔ اب یہ تھا کہ ملک بھر کے اسکولوں میں جا کر مجھے بچوں کو آمادہ کرنا تھا کہ وہ عطیات جمع کرنے والی ٹیم کا حصہ بنے۔ ہم نے انہیں عمران ٹائیگرز کا نام دیا۔ صرف میرے قریبی لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے مزاج کے کس قدر خلاف تھا۔ فکر مجھے یہ لاحق تھی کہ میرا مذاق اڑے گا، بچے مجھ پر ہنسیں گے۔ وہ صبح میں کبھی فراموش نہ کر سکوں گا جب پہلی بار لاہور میں ایک اسکول کے بچوں سے خطاب کیا۔ گھر سے جب میں روانہ ہوا تو تناؤ کا شکار تھا۔ راستے میں ایک ڈرائیور سے جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے اس روز اپنی زندگی میں شاید سب سے زیادہ برے طریقے سے گاڑی چلائی تھی۔ پسینے سے شرابور، بے ڈھنگے انداز میں شرما رہا تھا۔ بچے دبے دبے ہنسنے لگے۔ ہم نے اپنی مہم کا آغاز نجی اسکولوں سے کیا تھا، لیکن جلد ہی سرکاری ادارے بھی اس مہم میں شامل ہونے کا مطالبہ کرنے لگے۔ پورے 2 مہینے ہر روز 5-6 اسکولوں میں جا کر میں بچوں سے بات کرتا، انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا کہ ان کے وطن میں کینسر ہاسپٹل بنانے کی ضرورت کتنی شدید ہے۔ ہر بار اسکول اسمبلی میں بچوں سے بات کرنے کے لیے مجھے اپنی ہمت بندھانا پڑتی۔ آخر کار یہ بات میرے لیے تماشائیوں سے کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم میں کسی برق رفتار باؤلر کا سامنا کرنے سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل تھی۔ اس مہم کے نتیجے میں مگر ملک میں ایک چھوٹے سے انقلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بچوں نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان میں ایسی کامیاب مہم کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ کم سن لڑکے اور لڑکیاں والدین اور رشتہ داروں کے پیچھے پڑے رہتے کہ ہسپتال کے لیے پیسے دو۔ چوراہوں پر رکی گاڑیوں سے وہ چندہ جمع کرتے یا ایک ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹاتے۔ جو بچہ ایک خاص حد تک زیادہ عطیات جمع کرتا، میرا دستخط شدہ بیٹ انعام کے طور پر اسے ملتا۔ پاکستانی معاشرہ وہ ہے جہاں بچوں سے بے پناہ محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے لیڈر سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ ایک زندہ معاشرہ ہے اور زندہ تر ہونے کے لیے بے تاب۔ عطیات کے لیے ہم نے ایک بالکل صحیح طریقے کا انتخاب کیا تھا۔ ایسا بھی ہوتا کہ میں کسی ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہا ہوتا اور بچوں کی نظر مجھ پر پڑتی تو وہ اپنے والدین سے پیسوں کا تقاضا کرنے لگتے۔ ٹلتے ہی نہ تھے جب تک کچھ نہ کچھ وصول کر کے میرے حوالے نہ کر دیتے۔ یہ ایک مختلف معاشرہ ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے برعکس پاکستانی بچے ہر جگہ جاتے ہیں، ہوٹل، تقریبات اور شادی بیاہ میں، ہر کہیں یہی اچھی زندگی ہے کہ تمام امور خاندان کے گرد گھوما کریں۔ بہت بڑی رقوم جمع ہوئی۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ بچوں نے اپنی تگ و دو سے بیداری کی ایک لہر اٹھا دی۔ ان کے معصوم چہروں پر ایک سوال لکھا تھا: اتنے بڑے ملک میں ایک بھی کینسر ہاسپٹل کیوں نہیں ہے؟ اس تحریک کی کامیابی غیر معمولی تھی، اول جو میرے وہم و گمان میں بھی آ نہ سکتی۔ ہم اس قابل ہوئے کہ ہسپتال کی تعمیر کا آغاز کر سکیں۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں میں جاتا ہوں، کامیاب پاکستانی چہرے دیکھتا ہوں، پھر ان میں سے کوئی آگے بڑھتا اور فخر کے ساتھ مجھے بتاتا ہے کہ بچپن میں وہ ہسپتال کے لیے عطیہ جمع کرنے کی مہم کا حصہ تھا۔ یہی زندگی ہے، یہی زندگی کا حسن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنے چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔